شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنی چینل پر آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میری چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے اور ایسے ہی سچی خوفناک کہانیاں آپ لوگ سنتے رہیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے فرحت نے، اور فرحت بتاتی ہیں کہ میں اسلام آباد کی رہنے والی ہوں، اور یہ خوفناک کہانی میرے اور میرے کزن کے ساتھ پیش آئی۔ اور یہ خوفناک کہانی جس لڑکی کی زندگی کی سچی خوفناک کہانی ہے وہ میری بہت زیادہ کلوز کزن ہے، اور ہماری بہت اچھی بانڈنگ ہے، بہت اچھی دوستی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اور ہمارے سب کزنز جو تھے، جو امی کی طرف کے تھے، میری خالہ کے سبھی بیٹے اور بیٹیاں، ہم سبھی لوگ ایک فنکشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے اپنے نانا ابو کے گھر گئے، اور جس علاقے میں نانا ابو کا گھر تھا وہاں پر ایک پارک بنا ہوا تھا، جو پارک تھوڑا سا ویران تھا کیونکہ وہاں پر لوگ زیادہ آیا جایا نہیں کرتے تھے، اور جھولے وغیرہ بھی جو تھے وہاں پر لگے ہوئے وہ سب ٹوٹے پھوٹے تھے، وہاں پر بچے بھی کھیلنے کے لیے زیادہ تر نہیں آیا کرتے تھے۔ تو اس پارک میں ہم لوگ بچپن سے جایا کرتے تھے، جب بھی ہم لوگ نانا ابو کے گھر جاتے تھے ملنے کے لیے تو ہم اسی پارک میں کھیلنے کے لیے جاتے تھے۔ اسی طرح جب اس دن ہم لوگ اس فنکشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے پہنچے، اور فنکشن اٹینڈ کرنے کے بعد ہمارا تھوڑا پلان تھا کہ ہم لوگ سب وہاں پر کچھ دنوں کے لیے اسٹے کریں گے، اسی لیے ہم لوگوں نے پلان بنایا کہ ہم اس پارک میں جا کر ٹائم سپینڈ کریں گے، کھیلیں گے اور انجوائے کریں گے، کیونکہ ہم سبھی بہت بڑے تھے، یعنی کہ ہماری ایج اس طرح سے کھیلنے والی نہیں تھی جیسے بچپن میں کھیلتے تھے، لیکن پھر بھی ہمیں بہت زیادہ شوق تھا اس پارک میں جانے کا، کیونکہ بہت عرصے سے ہم لوگ پارک میں اور نانا ابو کے گھر نہیں گئے تھے۔ اسی دن بہت اچھا موسم ہو گیا اور بہت اچھی بارش ہونے لگی اور بہت ہم لوگ انجوائے کرنے لگے۔ تو جب بارش شروع ہوئی اور ہم لوگ سب لوگ گھر پر ہی تھے تو میرے ایک کزن نے مجھے یہ کہا کہ ہم لوگ پارک میں چلتے ہیں اور پارک میں جا کر ہم لوگ انجوائے کرتے ہیں، بارش میں بہت مزہ آئے گا۔ تو ہم لوگ سب لوگ جو تھے، ہم کزنز، لڑکیاں اور لڑکے، سبھی لوگ ہم مان گئے اور ہم لوگ وہاں کے لیے نکل گئے گھر سے۔ لیکن جیسے ہی ہم لوگ نکلے تو میری وہ جو کزن تھی جس کی میں آپ کو کہانی سنا رہی ہوں، وہ کزن جو تھی ہماری، وہ ہمارے ساتھ جیسے ہی چلنا سٹارٹ ہوئی، ابھی ہم لوگ گھر کے باہر تھے اور وہ گھر کے اندر تھی جب ہم لوگ باہر جانے لگے پارک کے لیے، تو پیچھے سے جب وہ ہمارے ساتھ آنے لگی تو اس کا بیہیویئر، اس کا حلیہ مجھے تھوڑا تبدیل لگا، عجیب لگا۔ نہ وہ بات کر رہی تھی کسی سے اور نہ ہی وہ کسی سے آئی کانٹیکٹ کر رہی تھی، اور بس چلتی جا رہی تھی ہمارے ساتھ ساتھ۔ مجھے بہت عجیب لگا کہ یہ تو سب سے زیادہ بولتی ہے اور سب سے زیادہ ہنسی مذاق کرتی ہے، اسے اچانک سے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے اس سے ایک دو دفعہ پوچھا بھی کہ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت خراب ہے یا تمہارا موڈ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا اور وہ بس ہمارے ساتھ چلتی رہی۔ جا کر ہم لوگوں نے اس پارک میں، ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا اس وقت، ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا بارش میں، ہم لوگ بہت زیادہ مستی مذاق کر رہے تھے اور بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے۔ اچانک سے جب ہم لوگ وہاں پر اب جانے ہی لگے تھے ہم لوگ گھر، تو وہ جو میری کزن تھی وہ ایک طرف جا کر بارش میں، اس وقت بارش تب بھی بہت زیادہ تیز ہو رہی تھی، اور وہ ایک طرف جا کر بالکل نیچے زمین پر بیٹھ کر اور رونے لگی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے، اور جیسے ہی وہ رونا شروع ہوئی اس کے رونے کی آوازیں اتنی عجیب و غریب تھیں جیسے ہم نے پہلے کبھی بھی اس کی آواز ایسی نہیں سنی تھی۔ اور جیسے ہی وہ رونا سٹارٹ ہوئی ہم لوگ سب پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ ہم لوگوں نے اسے بہت آوازیں دی لیکن وہ کسی کی بات بھی نہیں سن رہی تھی اور مسلسل روئے جا رہی تھی۔ جب ہم لوگ اس کے پاس گئے اسے بلانے کے لیے، اٹھانے کے لیے، تو اچانک سے وہ کھڑی ہوئی اور بہت عجیب و غریب طریقے سے وہ کھڑی ہوئی۔ اس کے ہاتھ پیر اس طرح لگ رہا تھا جیسے مڑ گئے ہیں، پورے اکڑ گئے ہیں، اور وہ اسی طرح بھاگتے ہوئے اس پارک میں، کچھ جھاڑیاں وغیرہ تھیں، درخت لگے ہوئے تھے وہاں پہ، لوگ وہاں پر جاگنگ وغیرہ کرتے تھے، تو وہ ان درختوں کی طرف بھاگ گئی، اور جیسے ہی وہ وہاں بھاگی ہم لوگ تو بہت پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں سے کیا ہو گیا ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے جو دوسرے کزنز تھے ہم نے ان کو بھیج دیا،
اور میں نے اور میرا ایک کزن تھا، ہم لوگوں نے کہا کہ ہم اسے لے آتے ہیں واپس گھر، تم سبھی لوگ گھر جاؤ۔ اور وہ سب لوگ گھر چلے گئے اور ہم لوگ جیسے ہی اسے لینے کے لیے وہاں پہنچے جس جگہ پر وہ گئی تھی، وہاں پر ہمیں ہماری کزن تو نہیں ملی، لیکن ایک بہت ہی خوفناک حلیے کی ایک عورت کھڑی ہوئی ملی، جو کہ بہت زیادہ خوفناک تھی اور بہت زیادہ حد تک وحشت اس کے منہ پر دکھ رہی تھی، کیونکہ وہ کوئی اور مخلوق تھی، کوئی چڑیل تھی جو وہاں کھڑی تھی۔ اور اس بارش میں وہ چڑیل ایک درخت کے پاس کھڑی تھی اور اپنے بڑے بڑے ناخنوں سے اس درخت کو وہ کھروچ رہی تھی اور اس کے اوپر اپنے نشان جو تھے ناخنوں کے وہ ڈال رہی تھی۔ اور ہمیں دیکھ کر وہ بہت زیادہ گھبرانا شروع ہو گئی، بہت زیادہ عجیب و غریب آوازیں نکالنا شروع ہو گئی، لیکن جو اس کے کپڑے تھے، اس کا لباس، وہ بالکل ہماری کزن کا تھا جو ہماری کزن نے پہنا ہوا تھا۔ اور اس کا حلیہ، اس کا چہرہ دیکھ کر ہم لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ اس کے چہرے پر ناک بالکل نہیں تھی، ناک کی جگہ پر ایک صرف سوراخ تھا، اور اس کی آنکھیں بھی بالکل بلیک تھیں، اس کے اندر کوئی وائٹ آئی بال جو تھا وہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا جیسے ایک عام انسان کی آنکھ میں ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں پوری سیاہ رنگ کی تھیں اور اس کا چہرہ بھی پورا جلا ہوا تھا، اور وہ بہت زیادہ خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ جیسے ہی ہم نے اس مخلوق کو دیکھا، ہمیں ایسے لگا کہ شاید وہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے، کیونکہ وہ اپنی جگہ سے تھوڑا موو ہوئی اور ہماری طرف آنے لگی۔ ہم جلدی سے وہاں سے بھاگے اور ہمیں بالکل ہی ہوش نہیں تھی کہ ہماری کزن وہاں پر ہے یا نہیں ہے، وہ کہاں ہے۔ ہمیں بس اپنی جان بچانی تھی اور ہم اپنی جان بچا کر گھر بھاگے، اور قریباً 1-2 منٹ کے اندر ہم لوگ گھر پہنچ گئے۔ جب ہماری حالت گھر والوں نے دیکھی، انہوں نے ہم سے پوچھا، ہمارے کزنس نے بھی، کہ تم لوگوں کو ہوا کیا ہے اور وہ کہاں پر ہے جو ہمارے ساتھ کزن گئی تھی۔ تو میں نے انہیں ساری بات بتائی، میرا جو ساتھ کزن گیا تھا اس نے ساری بات بتائی کہ جو ہمارے ساتھ واقعہ ہوا۔ اور جیسے ہم لوگ یہ ساری بات بتا رہے تھے، تو جو کزن ہمارے ساتھ پارک میں گئی تھی، وہی کزن ایک کمرے کے اندر سے نکل کر باہر آئی، اور وہ ہمیں اس طرح سے دیکھ رہی تھی جیسے اسے کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ابھی کیا ہوا تھا اور وہ کہاں گئی تھی ہمارے ساتھ۔ اور اس کا بال بھی بالکل اس کے سوکھے ہوئے تھے، پورا اس کا جو لباس تھا وہ ویسا ہی تھا جیسا اس مخلوق کا تھا، لیکن اس کے بال اس طرح سوکھے ہوئے تھے جیسے وہ ہمارے ساتھ بارش میں انجوائے کرنے گئی ہی نہیں ہے۔ ہم نے اسے دیکھا، ہم نے اپنے جو والدین تھے، ہم نے اپنے والدین کو بولا کہ آپ اس سے پوچھیں کہ یہ اس طرح سے بیہیو کیوں کر رہی تھی۔ تو وہ یہ کہنے لگی کہ میں تم لوگوں کے ساتھ تو گئی نہیں ہوں، میں تو کب سے اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی، میں تو سو رہی تھی، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ تم لوگ باہر جا رہے ہو بارش میں یا پارک میں جا رہے ہو۔ تو جب میں نے یہ بات سنی اور میرے کزنس نے، ہم سب نے یہ بات سنی، ہم تو بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ سبھی لوگ یہ کہنے لگے کہ تم ہمارے ساتھ ہی گھر سے نکلی ہو، اور بہت عجیب و غریب حرکتیں تم نے وہاں شروع کر دی تھی، اس وجہ سے ہم لوگ ڈر کر واپس آ گئے وہاں سے۔ لیکن وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ وہاں پر وہی تھی۔ وہ یہی بار بار کہہ رہی تھی کہ میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، مجھے نہیں پتہ تم کیا بات کر رہے ہو۔ اس کے بعد ہمارے والدین کو یہ بات سمجھ آ گئی، لیکن ہمیں اس وقت بھی بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ہمارے والدین نے ہمیں کچھ نہیں بتایا، انہوں نے بس ہمیں احتیاط کرنے کا بولا اور ہمیں دوبارہ اس پارک کی طرف نہ جانے کا بولا۔ اس کے بعد سب لوگوں کے ساتھ نارمل روٹین چل رہی تھی، لیکن میرے اور میرے کزن کے ساتھ، جو میرا کزن ہمارے ساتھ گیا تھا اس کو لینے کے لیے، ہم دونوں کے ساتھ عجیب و غریب اور پراسرار واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ ہمیں وہ مخلوق ہر جگہ پر نظر آنے لگی، ہمیں اپنے گھر میں یعنی ہمارے نانا ابو کے گھر میں وہ مخلوق نظر آنے لگی، اور ہم لوگ بہت زیادہ خوف زدہ رہتے تھے۔ لیکن ہم نے ایک دوسرے کو یہ بات نہیں بتائی تھی کہ ہم دونوں کو ہی وہ مخلوق تنگ کرتی ہے اور ہمیں نظر آتی ہے۔ وہ اس طرح سے ہمیں نظر آتی تھی کہ ہم لوگ بہت پریشان اور ڈر جاتے تھے۔ کبھی وہ ہمارے فیملی ممبرز کے پاس کھڑی ہوئی نظر آتی تھی، اور کبھی وہ ہمیں ہماری چھت پر کھڑی ہوئی نظر آتی تھی، اور کبھی کبھی وہ نانا ابو کی اور نانی اماں کی چارپائی کے بالکل سرہانے کھڑی ہوئی نظر آتی تھی، اور اس طرح سے وہ ان کے اوپر جھکی ہوئی ہوتی تھی جیسے وہ انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہو، یا اس کا انہیں نقصان دینے کا کوئی مائنڈ ہو۔ جب میں بہت زیادہ اس چیز سے تنگ آ گئی تو میں نے اپنے کزن سے بات کی اور میں نے اسے بتایا کہ مجھے اس طرح سے وہ مخلوق نظر آتی ہے بار بار،
اور مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہو پا رہی ہے۔ میں اس کو جب بھی دیکھتی ہوں میں بہت زیادہ ڈر جاتی ہوں، لیکن میں کسی کو بتا نہیں پا رہی کہ مجھے وہ چیز نظر آتی ہے۔ تب میرے کزن نے مجھے یہ بات بتائی کہ اسے بھی وہ مخلوق نظر آ رہی ہے اور بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے، اسی طریقے سے جیسے مجھے نظر آ رہی ہے۔ تو ہم لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنے نانا ابو سے، نانی اماں سے بات کریں گے۔ ہم ان کے پاس گئے، انہیں ساری بات بتائی، سارا واقعہ بتایا۔ تو جو نانا ابو تھے انہوں نے ہم پر دم کیا، اور جیسے انہوں نے ہم پر دم کیا ہمیں بہت زیادہ سکون محسوس ہوا اپنے اندر، اور بہت زیادہ ہم لوگ ایک دم پرسکون ہو گئے، اور ایسے لگا جیسے ایک خوف، ایک ڈر ہمارے اندر سے نکل گیا ہے۔ اور نانا ابو نے یہ کہا کہ تم لوگ پریشان بالکل مت ہو، میرے ایک جاننے والے ہیں جن سے میں تمہیں دم کرواؤں گا، اور اس کے بعد بالکل بھی تم لوگوں کو وہ مخلوق نظر نہیں آئے گی اور وہ تمہیں دوبارہ تنگ نہیں کرے گی۔ ایک دو دن کے بعد جب ہم لوگ واپس جانے لگے تھے تو نانا ابو نے اپنے انہی جاننے والے کو بلایا، اور بلا کر انہوں نے ساری بات پہلے ہی فون پہ انہیں بتا دی تھی۔ انہوں نے آ کر ہم پر دم کیا اور ہمیں دم کیا ہوا پانی پلایا، اور انہوں نے بعد میں ہمیں یہ بات بتائی کہ جس مخلوق کی آپ لوگ بات کر رہے ہو وہ مخلوق جو ہے وہ یہاں سے گزر رہی تھی جب آپ لوگ بارش میں نہا رہے تھے اور انجوائے کر رہے تھے، اور آپ لوگ اوپر چھت پہ تھے، کیونکہ پارک جانے سے پہلے ہم لوگ اپنے نانا ابو کے گھر کی چھت پر انجوائے کر رہے تھے بارش میں۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ جب آپ لوگ چھت پر انجوائے کر رہے تھے، آپ سبھی وہاں موجود تھے، تو یہ مخلوق جو تھی وہ وہاں سے گزر رہی تھی، اور آپ لوگوں پر اس کی نظر پڑی اور آپ لوگوں پر جیسے اس کی نظر پڑی تو یہ آپ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے یہاں پر رک گئی، لیکن یہ اس کا پرماننٹ اس کی جگہ نہیں ہے، اس کا مسکن نہیں ہے، اس لیے یہ یہاں سے چلی جائے گی۔ یہ صرف آپ لوگوں کو تنگ کرنا چاہتی ہے اور کچھ نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جب ہم پر دم کیا، ہمیں پانی پلایا، اس کے بعد سے ہمیں وہ مخلوق وہاں نظر نہیں آئی، اور ہمیں کہیں پر بھی وہ مخلوق نظر نہیں آتی تھی۔ اور یہ بہت اچھا ہوا، ہم اس چیز کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس مخلوق نے ہم میں سے یا ہمارے فیملی والوں میں سے کسی کو بھی کوئی جانی نقصان نہیں پہنچایا، اور کوئی بھی ہمیں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ لیکن وہ جو دن تھے جن دنوں وہ مخلوق ہمیں نظر آئی، اور پہلی دفعہ جب وہ مجھے نظر آئی، تب سے لے کے آخری ٹائم تک وہ دن میرے لیے بہت زیادہ مشکل تھے، بہت زیادہ میں خوف میں رہتی تھی، بہت زیادہ ڈری ہوئی رہتی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ سنبھالا، اور آہستہ آہستہ ہم دونوں، جو میں اور میرا کزن تھا، ہم نارمل روٹین میں آ گئے، اور ابھی بھی ہم لوگ اس پارک میں جاتے ہیں اور بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں، سب کزنز جب اکٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن اب دوبارہ کبھی بھی ایسی ہمارے ساتھ کوئی بات نہیں ہوئی جنات کی، یا ایسی کوئی مخلوق ہمیں نظر نہیں آئی جو ہمیں اس طرح سے تنگ کرے یا ہمارے فیملی والوں کو کوئی نقصان پہنچائے۔ تو یہ خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو خوفناک کہانی کیسی لگی ہے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔